سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ تھے صاحبزادہ علامہ حافظ محمد عرفان قادری صاحب. خوبصورت آواز و انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سنا رہے تھے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے شہر کے ثناخواں خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں بھائی عبدالوہاب کو کہ وہ آئیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کلام سنائیں. عبدالوہاب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں, دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں, دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں, دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں. میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے, اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے, میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے, اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے. روضائے مصطفیٰ ہے جہاں پر اے مومنو, روضائے مصطفیٰ ہے جہاں پر اے مومنو, عاشق وہیں پہ جیتا و مرتا دکھائی دے, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دے, آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دے, لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دے, آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دے. سنوائی ہو رہی ہو نہ جب پارلیمنٹ میں, سنوائی ہو رہی ہو نہ جب پارلیمنٹ میں, ناموس رسالت پہ وزارت کو چھوڑ دے, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو.
اور دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی، ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی، دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی، ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی، جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا، جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا، مومن تو سر کٹاتا ہے جھکتا نہیں کبھی، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہو۔ یہ تھے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عبدالوہاب صاحب۔ میں دعوت دیتا ہوں جامعہ فاروقیہ کے طالب علم حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہدیہ نعت سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات محبت عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے کو تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے کو تیرا نام مٹانے والے، سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، خود مٹیں گے کو تیرا نام مٹانے والے، کیا ضرورت ہے کہ چاند کا جلوہ دیکھے، کیا ضرورت ہے کہ چاند کا جلوہ دیکھے، ٹھہرو 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 کہ وہ زلف ہٹانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے کو تیرا نام مٹانے والے، دونوں عالم میں کوئی
نوکنیزا پہ وہ قرآن سنانے والے خود میٹیں گے کو تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری کالے نہ گدا اعتبار نہ کری انہوں یار بنا کے گل والا ہار بنا کے انہوں یار بنا کے گل والا ہار بنا کے خود نو سلیل تے خوار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری بغض صحابہ دا جو دل وچ ہن رکھ دے شام سویرے ماوانو جو ہن بک دے لعنت نہ دے اوتے او ہن سبائی کتے لعنت کو نہ دے اوتے او ہن سبائی کتے خودیاں نو ان سا شمار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری دشمن صحابہ دینو پیار نہ کری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علماء بریلی سے ہو ان کا تعلق علماء اہل حدیث سے ہو سارے متفق ہیں اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی وحدانیت کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے نبوت کا آغاز جناب سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ہوتا ہے اور اس نبوت کے سلسلے کا اختتام نبوت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے نبوت اپنے کمال کو پہنچتی ہے نبوت ہر حیثیت سے مکمل ہو جاتی ہے نبوت ہر حیثیت سے ختم ہو جاتی ہے میرے آقا سرور دو جہاں آقائے کائنات امام الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء من قبلی میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی مثال اس طرح ہے کمثل رجل بنا دارا جس طرح کسی شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا خوبصورت عمارت بنائی خوبصورت گھر تعمیر کیا خوبصورت بنگلہ بنایا گھر ہر طرح سے مکمل ہر طرح کا حسن اس کے اندر موجود ہر طرح کی خوبصورتی اس کے اندر موجود ہر طرح کی زیبائش اس کے اندر موجود ہر طرح کی آرائش اس کے اندر موجود قربان جاؤں نبیوں کا یہ محل ہے نبوت کا یہ گلدستہ ہے نبوت کا یہ چمن ہے جس میں ہمیں آدم جیسا صفی اللہ نظر آتا ہے جس کے اندر ہمیں نوح جیسا نجی اللہ نظر آتا ہے جس میں ہمیں ہود و صالح جیسے پیغمبر نظر آتے ہیں جس میں ہمیں ابراہیم جیسا اللہ کا خلیل نظر آتا ہے جس میں ہمیں اسحاق علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی نظر آتا ہے جی ہاں نبوت کے اس چمن میں ہمیں یعقوب جیسا وہ صابر نظر آتا ہے ہمیں اس نبوت کے گلشن میں
یوسف جیسا وہ حسین بھی نظر آتا ہے جس کے حسن پر دنیا کی ساری رعنائیاں قربان، جس کو دیکھ کر مصر کی ان حسن پرست عورتوں نے یہ کہہ دیا تھا سبحانکا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو ہمیں کوئی انسان محسوس نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ نبوت کے اس محل میں، نبوت کے اس چمن میں موسیٰ جیسا نبی بھی ہے، زکریا جیسا صبر کرنے والا بھی ہے، یحییٰ جیسا اپنی جوانی میں اپنی قربانی پیش کرنے والا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا وہ خاص بندہ بھی ہے جس کو اللہ نے اس وقت میں جب لوگ ان کو سولی چڑھانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبوت کا یہ گلشن، نبوت کا یہ محل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر طرح سے مکمل تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا شاندار محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیج کر نبوت کے اس چمن کو، نبوت کے اس محل کو، نبوت کے اس گلشن کو مکمل کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کی مہر ہوں، میں نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، باس بادل موت کو مانتے ہیں، ہم موت کو فنا کا ذریعہ نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مسلمان ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کو مانتا ہے، مرنے کے بعد ہی تو اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، آدمی پر موت آتی ہے، اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے یہ ساری باتیں عرض کی، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، کوئی بھی شخص اس کے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اس پر اہل سنت والجماعت متفق ہیں، علماء بریلی بھی متفق ہیں، علماء اہل حدیث بھی متفق ہیں، علماء دیوبند کا بھی یہی نظریہ ہے، ہمارے جماعت اسلامی کے احباب موجود ہیں، ہمیں میں سے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نصیحت کی ہے، ہمیں ایک حکم دیا ہے، ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کو ماننا ضروری، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی عقل کے مطابق اللہ کو مانو گے، تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ کے فرشتوں کو ماننا ضروری، اپنی سوچ کے مطابق فرشتوں کو مانو گے، تسلیم نہیں کروں گا۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کرام کو پر ایمان لانا ضروری۔ ایمان لاؤ گے مسلمان کہلاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے ایمان قبول نہیں۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پہ ایمان لانا ضروری۔ تم ذل کفل کی نبوت کا انکار کر دو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تم جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دو، جناب یعقوب بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تم یہودیت کی دشمنی میں آ کر جناب اسرائیل کا، حضرت یعقوب کا انکار کر دو، ایمان چلا جائے گا۔ عیسائیوں کی دشمنی میں کہیں حضرت عیسیٰ کی توہین کر بیٹھو، ایمان چلا جائے گا۔ تمام نبیوں پر ایمان ضروری، آقا کی ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری، آخرت پر بھی ایمان ضروری۔ ان عقائد میں سے
किसी भी अकीदे में ज़रा सी कमज़ोरी आ गई, ख्याल रखना आखिरत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह को मानना भी ज़रूरी, किताबों को मानना भी ज़रूरी, फरिश्तों को मानना भी ज़रूरी, नबियों को मानना भी ज़रूरी, क़यामत को मानना भी ज़रूरी, तकदीर को मानना भी ज़रूरी। ऐ अल्लाह, हम इन सारी चीज़ों पर ईमान किस तरह लाएं? अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, तुम अगर अपने ईमान को मोतबर बनाना चाहते हो, अपने ईमान को अल्लाह के यहाँ मकबूल देखना चाहते हो, अपने ईमान को सच्चा बनाना चाहते हो, तो ये तुम्हारे सामने एक नमूना मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात तैयार की है, उनका ईमान बनाया है, उनके ईमान पे मेहनत की है। देख लो अबू बकर का ईमान कैसे था, देख लो उमर का ईमान कैसे था, उस्मान का ईमान कैसे था, अली का ईमान कैसे था। देखो तुम नबी की बीवियों का ईमान कैसे था, तुम देखो ना जरा अहले बैत का ईमान कैसे था, सहाबा का ईमान, अशरा मुबशरा का ईमान, जनाब मुआविया बिन अबी सुफियान का ईमान, जनाब अबू सुफियान का ईमान। जरा देखो ना, उठा के बुखारी खोलो, मुआविया की वालिदा अबू सुफियान की ज़ौजा जनाब हिंदा मुसलमान होती हैं, आका के हाथ पे बैत करती हैं। बैत करते हुए उनकी ईमान की कैफियत क्या थी? अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान के नारे लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ईमान कहने वाले तो बहुत सारे तुम्हें नजर आएंगे, मोमिन मोमिन कहने वाले भी बहुत सारे नजर आएंगे। उनको जरा कहो ना कि अपना ईमान इन जैसा बनाओगे तो तुम्हारा ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा, वरना तुम्हारा ईमान तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह ने कुछ लोगों का जिक्र किया, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग कहते हैं हम बड़े मोमिन हैं, अल्लाह फरमाते हैं मा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? अल्लाह ने पहले पारे के अंदर सूरह बकरा के दूसरे रुकू की इब्तिदा में इसी को वाज़ेह कर दिया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। उन्हें कहा जाता है जब तुम मोमिन हो तो देखो जैसे नबी के ये साथी, ये यार, ये वफादार ईमान ले आए हैं, तो तुम भी उसी तरह ईमान लाओ। जो कैफियत उनके ईमान की है, तुम भी उसी तरह ईमान लाओ। जो आगे से ये लोग जवाब देते हैं, अल्लाह ने क्यों कहा कि ये मोमिन नहीं है? आगे से ये जवाब देते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, कि जी ये जो मोहम्मद के साथी हैं नऊज़ु बिल्लाह वो तो बेवकूफ हैं, हम उनकी तरह ईमान लाए। अल्लाह ने बड़े जलाल में जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। यकीनी बात है, पक्की बात है, कान खोल के सुन लो। ये जो अला का लफ्ज़ है ना, अला, हमारे तालिब इल्म कुछ उलमा यहाँ बैठे लोगों को मुतवज्जे करने के लिए और चाहे, कान खोल के सुन लो, दिल की खिड़कियां खोल के सुन लो। यकीनी बात है, जिन्होंने मेरे नबी के साथियों को बेवकूफ कहा वो हकीकत में बेवकूफ खुद हैं, वो खुद बेवकूफ हैं, जो अल्लाह के बतलाए हुए नमूने के मुताबिक ईमान नहीं लाते, उनके ईमान को अपने ईमान के लिए मेयार नहीं समझते, ये बेवकूफ हैं, ईमान से निकल चुके हैं, इनको हिल्म नहीं, ये इस तरह निकल चुके हैं कि इनका कोई जरा ईमान का बाकी नहीं रहा। तो अल्लाह पर ईमान जरूरी, उस तरह जिस तरह सहाबा ईमान लाए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान जरूरी, उस तरह जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लाए, अल्लाह की आसमान से उतारी हुई किताबों पर ईमान जरूरी, उस तरह जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लाए, अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबियों पर ईमान जरूरी, उस तरह जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लाए, क़यामत को मानना भी जरूरी, उस तरह जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लाए, तकदीर को मानना भी जरूरी, उस तरह जिस तरह नबी के सहाबा को ईमान लाए,
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ و اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ میں نے جمعے پر بھی عرض کیا تھا، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں، 6 کلموں میں کہیں پر نہیں آتا صحابہ کا نام، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہاں پر ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کسی کلمے میں صحابہ کا نام نہیں، پھر یہ تمہارے ایمان کا جزو کیسے؟ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تم اپنا ایمان انہی جیسا بناؤ۔ ہمارا ایمان تبھی معتبر ہوگا جب ان جیسا ہوگا۔ اب اگر کوئی بدبخت ان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، ہم نے تو اپنا ایمان صدیق جیسا بنایا ہے، اسی پہ ہم خوش ہیں، صدیق کی صداقت پہ ہم خوش ہیں۔ ہمیں تو ہمارے رسول نے یہی سکھایا ہے، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کی ربوبیت پہ خوش، ہم اللہ والے، وبالاسلام دینا، ہم اسلام کے دین ہونے پہ خوش، اسلام والے، وبمحمد نبی و رسولہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ خوش، ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں، ختم نبوت والے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صدیق کے ایمان جیسا ہے، ہمارا ایمان فاروق کے ایمان جیسا ہے، ہمارا ایمان عثمان کے ایمان جیسا ہے۔ اب اگر کوئی صدیق، فاروق، عثمان کے ایمان پہ حملہ کرے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے ایمان پہ حملہ کیا ہے، ہمارے عقیدے پہ حملہ کیا ہے۔ سب کچھ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں، کچھ ہے تو یہی ایمان ہی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنا یہ ایمان قربان نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ہمارے آقا نے سکھایا ہے لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ایمان نہ چھوڑنا، توحید نہ چھوڑنا، وحدانیت کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر ہمیں صحابہ نے کر کے دکھایا، بلال کو تبت صحرا پہ لٹایا گیا، ایمان نہیں چھوڑا، زلیرہ کوئی پرواہ نہیں کہ میرا خون کس طرح زمین پہ گرتا ہے اور مجھے کس پہلو پر لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، مجھے تو حکم تھا کہ میں نے اپنی زندگی بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے، موت بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں، تو اب اللہ کی مرضی، اللہ چاہے گا تو میرے خون کے ایک ایک قطرے سے اللہ کا نام بلند ہوگا۔ ہمیں وہ ایمان ملا ہے، اس لیے ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، عقیدہ توحید پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ مسلمان اللہ کے نبی کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں، نبی کی ختم نبوت کے بارے میں معمولی سی بات بھی سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جن لوگوں نے نبوت کی گواہی دی، مسلمان ان کی محبت میں بھی ڈوبا ہوتا ہے۔ ہم اپنے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی کوئی معمولی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کا یہ سیمینار اسی مقصد کے لیے منعقد ہوا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جاگے، اللہ کے نبی کی محبت جاگے، عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت جاگے۔ اسی مقصد کے لیے آج اسٹیج پر آپ کو نظر آئیں گے، اس وقت مجمع میں مجھے نظر آ رہے ہیں، اس میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، اس میں دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، ہمارے جماعت اسلامی کے بھائی بھی موجود ہیں، ہر طرح کی تنظیموں کے لوگ موجود ہیں۔ ہاں میں تو اس سے پڑھ کے کہتا ہوں، یہاں پر تو نون لیگ والے بھی ہیں،
پیپلز پارٹی والے بھی ہیں اور اس وقت کی حکومت میں پی ٹی آئی والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ہم سارے اس بات کا احاطہ کرتے ہیں کہ جان بھلے چلی جائے، مال بھرے چلا جائے، حکومت و اقتدار جوتے کی نوک پر، لیکن ہم نہ آقا کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ آقا کے یاروں کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں موت تک اسی عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجلس احرار اسلام بر صغیر کی ایک قدیم اور مضبوط ترین جماعت، اور بلکہ کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ مجلس احرار اسلام ہی تھی جس نے لکھنؤ میں سب سے پہلے تحریک مدح صحابہ گویا کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پھر یہ تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث مکاتیب کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فروعات کو چھوڑ کر اصول کی طرف آیا ہے۔ درمیان میں کچھ فروعی اختلافات ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کر، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میری جماعت مجلس احرار اسلام کا تو روز اول سے یہی مقصد تھا، یہی اس کا مشن تھا کہ مل کے چلیں، ورنہ دشمن حملہ آور ہوگا اور دن بدن وہ طاقتور ہوگا جس الو کے پٹھے کو دل چاہے گا، جب چاہے گا، جس کی توہین کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور بدقسمتی سے ہمارا ملک پاکستان جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اس کے قانون کے اندر اتنی کمزوری اور فرسودگی اور پتہ نہیں لنگڑا لولا قسم کا قانون ہے۔ آج تک کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر کو سزا نہیں ملی، اور صحابہ کرام جیسی مقدس و مطہر و اعلیٰ و عرف و جماعت کی توہین کرنے والے کو سزا نہیں ملی۔ گرفتار ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے، گرفتاری بھی ڈال دی جاتی ہے، جیل بھی چلا جاتا ہے، بعد میں کوئی گواہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر کیس کے اندر کمزوریاں پیدا کر کے ایک راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس راستے کو مکمل طور پر روکنا ہے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، آج اہل سنت والجماعت کے تمام مکتب فکر کے لوگ، ان کے کہ جلد از جلد قانون میں ترمیم کرو، اس سلسلے کو روکو۔ اگر تم نے نہ روکا اور ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا تو ملک میں خانہ جنگی پھیل جائے گی، پھر تم نہیں سنبھال سکو گے۔ تم نے تو ہمارے اکابر کو نہیں سمجھا، صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ پھر کہتا ہوں، تم نے تو ہمارے اکابر کو نہیں سمجھا، صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ اللہ کی قسم، ہمارے اکابر ہمارے ناکوں میں نکیل ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تحمل کا سبق دیتے ہیں، قانون کا راستہ دکھاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں کہ قانون کی طرف جانا چاہیے، قانون کی طرف جانا چاہیے۔ ہم بھی ان کی تعمیل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ صاحب کو اپنے اکابر نہ فرمان نہ بڑھاوے، نہ فرمان نہ بڑھاوے۔ آج تک کہنے کی تھی، آئندہ ہی اللہ توفیق نہ دے سی انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ کب تک تم ہمارے صبر کو آزماؤ؟ اے ظالم تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ آؤ پھر، اگر ایسا ہی ہے تو آؤ پھر، تیر کم پڑ سکتے ہیں، سینے کم نہیں پڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامہ فاروق احمد خان صاحب سعیدی زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ علامہ فاروق احمد خان سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے عزیز حسیب خان عزیز صاحب تشریف لائے ہیں، عاشق علی قادری صاحب پہلے ہی تشریف رکھتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ قانون میں فوری تبدیلی کی جائے اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو فوراً لٹکایا جائے، تاکہ اس کے بعد کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ صحابہ کرام کی توہین کرے، تبرہ کرے۔ یہ آوارے لوارے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پہلے ان کے یہ اہم ممبر ہوتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو،
کو پھر بعد میں کہا جاتا ہے ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ لیپا تھوپی چھوڑ دو، سیدھی بات کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو لگام دو۔ تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم جبرن تم سے صحابہ نہیں منواتے، لیکن ان کی توہین کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں جہاں تک جانا پڑا پھر جائیں گے۔ پہلے تو حکومت کے وقت کا کام ہے کہ ان کو لگام دے، ان کتوں کو لگام دے، ان کو روک دے، آئندہ یہ توہین نہ کریں۔ بصورت دیگر صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، پھر وہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر آدمی آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ جیسے مقدس و مطہر جماعت ہے جس کی ڈائریکٹ رسول اللہ نے تربیت فرمائی ہے۔ صدیق کا مقام تو اتنا بلند ہے، اللہ اکبر، فاروق اعظم کا مقام تو پتہ نہیں کتنا بلند ہے، ہماری سوچ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اگر ان کی توہین ہو، یہ مسلمان ادنے سے ادنا گناہگار مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری برداشت کو مت آزماؤ، اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک میں بسنے والوں پہ رحم کرو، اپنے روش کو بدلو، دوہرا معیار چھوڑ دو، اور یہ تم جو دو رخی پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس کو چھوڑ دو۔ آج ہم بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ متحد و متفق ہیں، تمام آل سنت والجماعت کے طبقات متفق ہیں، سب کہو الحمدللہ متفق ہیں، پھر کہیے الحمدللہ، پھر کہیے الحمدللہ۔ تو آخر میں یہی عرض ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کو آل سنت والجماعت کے طبقات میں سے کوئی بھی طبقہ بلا، اس حوالے سے فوراً ساتھ دو۔ یہ نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لو، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہوئے، ان کا دست بازو بنتے ہوئے، ان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بھرپور انداز میں اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کراؤ، اپنا مطالبہ بھی منواؤ۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ یہاں آپ کو تاجر نظر آئیں گے، وکلاء نظر آئیں گے، اور آپ کو علماء نظر آئیں گے، تمام آل سنت والجماعت کے طبقات نظر آئیں گے۔ الحمدللہ ہم ایک تھے، ایک ہیں، اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ ختم نبوت کے معاملے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین کے معاملے میں ہم آئندہ کسی بھی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم شیخ الہند کی روحانی اولاد ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کی روحانی اولاد ہیں، حبیب الرحمن لدھیانوی کے اولاد ہیں، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈ شریف والے ان کی روحانی اولاد ہیں، سید جمیعت علی شاہ صاحب کے روحانی اولاد ہیں، داؤد غزنوی صاحب کی روحانی اولاد ہیں۔ ہم اپنے اکابر کے مشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رکھنا، جسی طرح انہوں نے قربانیاں دیں اور سبق دیا، وہ قربانیاں دہرانا بھی جانتے ہیں، دینا بھی جانتے ہیں۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات جنہوں نے انتظام کیا، حضرت اقدس برادر مکرم مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب اور ان کے تمام رفقات جنہوں نے ساتھ دیا، انتظام کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مرکزی رہنما برادر اکبر حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن بیلوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہمارے محترم مہمان اور آج کی مجلس کے مہمان خصوصی خطیب یورپ و ایشیا اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کے مرکزی رہنما، جماعت اہل سنت پنجاب کے صدر عزت مآب علامہ فاروق احمد خان سعیدی صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر شجاباد کی قیادت میں سے میں دعوت دیتا ہوں جناب علامہ حسیب احمد خان ازہری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں بانیان محفل جنہوں نے اس سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس وقت جب پورے ملک کے اندر
بیرونی سازشوں کے تحت مسلمانوں کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی کہ اس وقت اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر اسلام کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے، اور اس میں مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، جناب محترم فاروق خان سعیدی صاحب، ان سب نے مل کر اس محفل کا ایک انعقاد کا پروگرام بنایا، جس پر میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک مخصوص انداز میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ واقعات آپ اگر کڑی سے کڑی ملائیں تو یہ ایک منظم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے اس طرح کے خطرات لاحق رہے ہیں، لیکن جس تیزی اور شدت کے ساتھ اس وقت یہ حملہ آور ہوئے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اس بات کا عکاس ہے کہ تمام مسلمان ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کی بات ہو، صحابہ کرام کی عظمت کا معاملہ ہو، اہل بیت کی عظمت کا معاملہ ہو، ہم سب متحد ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جناب محترم ایوب مغل صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما جناب آصف افغانی صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطاب علماء کرام کریں گے، میں صرف 2 شعر آخر میں کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے ہمارا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے ہمارا، یہ جرم اگر ہے تو بار بار کریں گے۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے ہمارا، یہ جرم اگر ہے تو بار بار کریں گے۔ حسیب احمد خان نظری صاحب خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ زعموا انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ 10 مرہ۔ سب حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ 100,000 مرہ وبارک وسلم۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس محمد عربی کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، صرف عشق مصطفیٰ ہی میری متاع حیات ہے۔ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، صرف عشق مصطفیٰ ہی میری متاع حیات ہے۔ دہلیز مصطفیٰ کو میں چھوڑ کر جاؤں کہاں، میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج 7 ستمبر کا دن ہے۔ 6 ستمبر اور 7 ستمبر یہ 2 دن بڑے عظیم دن ہیں، تاریخی دن ہیں۔
6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और अपने मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की। और मेरे दोस्तों 7 सितंबर 1974 का अजीम दिन वो दिन है जब मुल्क की नजरियाती हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। 7 सितंबर 1974 को मुसलमानों का 90 साल पुराना मसला हल हुआ। और वो मसला क्या था? उम्मत मुस्लिमा का एक मुतालबा था कि कादियानियों को गैर मुस्लिमा अक़लियत करार दिया जाए, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। 1974 इस मसले के हल का दिन आया। वो देखें निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा, मुसलमान तलबा सैर सयाहत के लिए जा रहे हैं। जब जनाब नगर साहब का रबवा स्टेशन पर पहुंचे, कादियानी गुंडों ने मिर्जाइयत जिंदाबाद के नारे लगाए तो मुकाबले में हमारे मुसलमान नौजवानों ने ताजो तख्त वो जिंदाबाद के नारे लगाए, मिर्जाइयत मुर्दाबाद के नारे लगाए। मिर्जा ताहिर मलून उस वक्त जिंदा था। भुट्टो के बाद पहुंचा कि मुसलमान तलबा ने हमारे घर आकर हमारी बेइज्जती की, हमारे मिर्जे की तौहीन की। भुट्टो बड़ा समझदार आदमी था। उसने कहा मिर्जा ताहिर, मैं तो तुम्हें बड़ा आदमी से 4 बच्चे भी आपसे काबू नहीं हुए। तो कादियानी गुंडों ने प्रोग्राम बनाया कि वापसी पर इनसे इंतकाम लेंगे। जब ये मुसलमान तलबा सैर सयाहत से वापस आए, जनाब नगर स्टेशन पर कादियानी स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को रोका और जिस बोगी में मुसलमान तलबा थे उसका मुहासरा कादियानी गुंडों ने किया, जिनके हाथ में हाकियां, लोहे के हंटर और लाठियां थी। इन मासूम मुसलमान तलबा को, निहत्ते मुसलमान तलबा को शदीद जख्मी किया, मारा। मेरे दोस्तों गाड़ी चली फैसलाबाद की तरफ रवाना हुई तो मौलाना ताज महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू को इत्तला मिली। मौलाना स्टेशन पर पहुंचे। जब गाड़ी रुकी, मुसलमान तलबा को बोगी से बाहर निकाला गया तो हजरत की आंखों में आंसू आ गए। तलबा को दिलासा देते हुए, तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरे बेटो घबराओ नहीं, तुम्हारे जिस्म से रिश्ते वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लिए बगैर नहीं बैठेंगे। तहरीक चली पूरे मुल्क में, तहरीक ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया और इस मसले ने इतना जोर पकड़ा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह मसला पेश हुआ और भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को गोया के सेमी अदालत करार दे दिया कि जो फैसला असेंबली करेगी मुझे मंजूर होगा। असेंबली में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना गुलाम अब्बास हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब, और ये क़यादत थी, एक जानदार क़यादत थी। मेरे दोस्तों 21 दिन बहस हुई। मिर्जा नासिर मिर्जा कादियानी की तरफ से असेंबली में आया कि हमें भी सुना जाए, हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। 21 दिन के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के तमाम अरकान ने मेरे दोस्तों ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। 7 सितंबर 1974 को वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस फैसले पर दस्तखत किए। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू करीब बैठे थे। भुट्टो ने कहा, मुफ्ती साहब मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ, अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। चुनाचे ऐसे ही हुआ। एक कत्ल के केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटकाया गया। मेरे दोस्तों मुसलमानों का 90 साल पुराना मसला 7 सितंबर 1974 को हल हुआ। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये नतीजा था 1953 की तहरीक खत्म नबूवत का, जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, हजरत मौलाना शाहमद नूरानी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, और इसी तरीके से हजरत मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह, देवबंदी बरेलवी अहले मकातब फिक्र के तमाम बुजुर्गान दीन ने इस तहरीक की क़यादत फरमाई। 53 की
10,000 नौजवानों को खून में तड़पाया गया। बज़ाहिर ये तहरीक गोली से दबा दी गई। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बज़ाहिर ये तहरीक गोली से दबा दी गई, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग शुहदाए खत्म नबूवत की कब्रों को तलाश कर करके फूलों की चादरें चढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों, 7 सितंबर 1974 में वो वक्त आया जब कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, तो मुसलमानों ने लाहौर के कब्रिस्तान में शुहदाए खत्म नबूवत की कब्रों को तलाश कर करके फूलों की चादरें चढ़ाई कि आज तुम्हारा खून रंग लाया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर दुश्मनाने खत्म नबूवत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। कुफ्र हारा, इस्लाम जीता। मेरे दोस्तों, उस वक्त से लेकर आज तक कादियानियों ने इस फैसले को कबूल नहीं किया। वो कहते हैं ये सियासी फैसला था। और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आखिरी बात करने लगा हूं मेरे दोस्तों, ऐवाने वाला में बैठे हुए हुक्मरान भी जरा सोचे 1953 की तहरीक के मुर्रिकात देखें कि 1953 की तहरीक क्यों शुरू हुई थी। मैं बताता चलूं, 1953 में जो इंतखाबात हो रहे थे वो जुदागाना हो रहे थे कि तमाम जमहूरी कुव्वतें अपना अपना अलग-अलग निशान लेकर इलेक्शन लड़ेंगी। लिस्टें बन गई, जितने ही ईसाइयों की बन गई, हिंदू की बन गई, सिखों की बन गई। तो मिर्जाइयों की लिस्टें उस वक्त नहीं बनी थी। हमारे बुजुर्गों की कब्र पर अल्लाह पाक करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। वो इस साजिश को भांप गए कि कादियानियों को मुसलमानों के इकट्ठे शामिल करना चाहते हैं। बाकी सब की अलग-अलग लिस्टें बन चुकी हैं, कादियानी को नहीं बनी, तो कादियानियों को मुसलमान के साथ शामिल करना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम कादियानियों को मुसलमानों के इकट्ठे शामिल होने दें। तहरीक चली, 10,000 नौजवानों ने लाहौर के माल रोड पर बटन खोल कर कहा ताजो तख्त खत्म नबूवत। आप भी कहते ताजो तख्त खत्म नबूवत। गोलियां आई, सीने में लगी, शहीद हो गए, लेकिन कादियानियों को मुसलमान के इकट्ठे नहीं आने दिया। आज फिर वही कोशिश की जा रही है। आज मैदान साफ किया जा रहा है कि कादियानियों को फिर मुसलमानों के इकट्ठे शामिल किया जाए। मेरे दोस्तों, ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। अगर किसी ने गलती से यह कदम उठाया, रब्बे काबा की कसम, हम 53 की तहरीक दोहरा देंगे। हमारे सीने गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व आबरू पर गर्दन कटवाना सहाबा की सुन्नत है। जरा यमामा के मैदान में देखें, 1200 सहाबा अपनी गर्दनों का नजराना पेश करके हमें सबक पढ़ा रहे हैं। मुसलमानों, अगर आका की इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त आया, तुम्हें जाने देने पड़े, गर्दनें कटवा देना, बच्चे यतीम करा देना, सब कुछ कुर्बान कर देना, मगर बावफा नबी मोहम्मद अरबी से बेवफाई ना करना। हमारे जिस्म में जब तक खून का आखिरी कतरा है, आखिरी सांस है, हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात बनाते रसूल, अहले बैत की इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। और ये हम पर फर्ज है। नमाज अपने वक्त फर्ज, नमाज अपने वक्त पर फर्ज, रोज़ा अपने वक्त पर फर्ज, ज़कात अपने वक्त पर फर्ज, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हर वक्त फर्ज है। इसके लिए कोई वक्त की कैद नहीं। आज मैं अपने दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। शुरू से ही देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातिब फिक्र के बड़े हमारे बुजुर्ग ऐसे हाथों में हाथ डालकर चले आ रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक दुनिया कायनात में कहीं भी कोई कादियानी मौजूद है, हमारी ये तहरीक चलती रहेगी और हम ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान है। अल्लाह हम सबको खत्म नबूवत का रज़ाकार बनाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को, मेरे दोस्तों, अगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा किया जाए तो दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। हम तक दीन नहीं पहुंचता, ना कुरान पहुंचता है, ना हदीस पहुंचती हैं। दीन का कोई एक शोबा नहीं पहुंचता। दीन मुकम्मल कामिल हम तक पहुंचा है सहाबा के वास्ते से। आज इस वास्ते पर भी उंगली उठाई जा रही है। मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है।
جس نے میرے اللہ کے محبوب کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھائی، صحابہ کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھائی، اللہ وہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کا رضاکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کے فسوں، فقط اسم محمد سے محبت کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا محمد قاسم رحمانی صاحب تاریخ تحفظ ختم نبوت آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، قائدین کرام بھی آپ نے دیکھا تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے اس وقت جامعہ فاروقیہ میں میٹنگ جاری ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قائدین کے ہر حکم پر ہم لبیک کہیں گے؟ لبیک کہو گے کہ نہیں؟ اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا، سڑکوں پہ آنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، دھرنا دو گے؟ اگر ہمیں اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے لاٹھی چارج برداشت کرنا پڑا، برداشت کرو گے؟ صحابہ کی حرمت و عزت پر اگر گولیاں کھانی پڑیں، جان قربان کرو گے؟ ہاں، ہم وہی ہیں جو اللہ کا نام لے کر لشکروں میں کود جایا کرتے تھے، ہم نہیں دیکھتے تھے۔ ہم وہی ہیں جن کے بارے میں ایک صحابی نے ایران کے دربار میں جا کے کہا تھا، فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ كَمَا تُحِبُّونَ الْخَمْرَ، کہ تمہیں شراب پی کر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا میرے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے مزہ آتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ تشریف لاتے ہیں اہل سنت والجماعت ضلع ملتان کے رہنما جناب مولانا محمد حمزہ صاحب تشریف لائیں، ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ مولانا محمد حمزہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے معزز و موقر سامعین اکرام اور اسٹیج پر تشریف فرما قائدین اکرام، آج کی اس پروقار مجلس کے توسط سے میں صرف 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں صدر جلسہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو ان حالات میں اس خوبصورت قدم اٹھانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں جس قافلے کی بنیاد حضرت الاستاذ نے رکھی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ شجاعت کی سرزمین سے اٹھنے والا پہلا قدم پورے ملک کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب کریم نے اس آیت کے ٹکڑے میں اس قوم کو 3
नंबर 1 फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद नबी की ज़ात है, रसूल नबी की बात है, वल्लदीन मा नबी की जमात है। और हमारा अकीदा है नबी की ज़ात का दिफा भी हमने करना है, नबी की बात का दिफा भी हमने करना है, नबी की जमात का दिफा भी हमने करना है। हमारा अकीदा है क़यामत तक के लिए अगर कोई नबी की ज़ात पे उंगली उठाए मैदान में आएंगे, अगर कोई नबी की बात पे उंगली उठाए मैदान में आएंगे, अगर कोई नबी की जमात पे उंगली उठाए मैदान में आएंगे। जरा 1400 साल पहले की तारीख में चले जाओ, आका इनामदार फतह मक्का के दिन आते हैं, आकर के अपने असली दुश्मनों के लिए ऐलान फरमाते हैं आज के दिन मैं सारे दुश्मनों को माफ करता हूँ। जब अबू सुफियान के घर में आ जाए माफी का ऐलान है, तो काबतुल्लाह में आ जाए माफी का ऐलान है। पैगाम आया आपका गुस्ताख काबतुल्लाह के अंदर आकर के मुलाफिक काबा में लिपट करके माफी मांग रहा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया उसको वहीं कत्ल कर दो। पैगंबर ने दर्श दिया है दुनिया के हर शख्स के लिए माफी है, लेकिन मेरे गुस्ताख के लिए कोई नरम लहजा नहीं है। अल्लाह के फजल से अगर फिर खत्मे नबुव्वत का मैदान सजा है तो फिर आओ लाहौर की सरजमीन पर 10,000 नौजवानों ने अपनी जान दे करके दुनिया को पैगाम दिया है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का वसूल फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। दूसरी बात, आज एक तबका कहता है कि हम अहले बैत वाले हैं और वो सहाबा वाले हैं। नहीं नहीं, अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। अहले बैत कौन? जो नबी के घर वाले। सहाबा कौन? जो नबी के दर वाले। अगर अहले बैत न होते हमें घरेलू जिंदगी न मिलती, अहले बैत न होते घर का पता न चलता, नबी का उठना कैसे था, नबी का बैठना कैसे था। सहाबा न होते नबी का जिहाद पता न चलता, नबी की नमाजें पता न चलती। अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। सब कहो अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। आज कौन सी तारीख है? 7 सितंबर। 46 साल पहले तुमने आका की खत्मे नबुव्वत पे कदगन लगाया था। कितने साल पहले? 46 साल पहले मुल्क पाकिस्तान की धरती पर इन्होंने कोशिश की थी आका की खत्मे नबुव्वत पे हर्फ आ जाए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ उस वक्त भी हमने नहीं सोचा था कि कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन अहले हदीस है। मर्दे कलंदर मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू की क़यादत में हमने एक होकर के तुम्हारी गर्दन पे पांव रख के आका की इज्जत का दिफा किया था। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ 13 दिन की बास के बाद, 90 घंटे की बास के बाद जब मुफ्ती महमूद असेंबली से निकले थे, खुदा की कसम जिन माओं ने बच्चे यतीम करवाए थे, जिन औरतों ने अपने भाग यतीम करवाए थे, उन्होंने कहा था मुफ्ती महमूद आपने हक अदा कर दिया है। मौजूदा हालात के तनाजुर में पैगाम देना चाहूंगा, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। उंदुलुस के साहिल पर जला डाली थी कश्तियां तुमने, उसी जली तारीख को दोहराने का वक्त आया। सूरज से तपश लो तुम मुसलमानों, आसमां से बिजलियां छीनो, दुश्मन के आशियाने पर आग बरसाने का वक्त आया। आखिर दावाना